यहाँ یہ بات مناسب ہوگی کہ فیس بک کے ہم کچھ مفاسد بھی بیان کر دیں، تاکہ یقیناً فیس بک چلانے والے، ویسے تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ فیس بک میں کتنے مفاسد ہیں، لیکن بہرحال ایک تیزی کے ساتھ چند ایک باتیں ذکر کرنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ فیس بک جو ہے نا وہ گانے کی طرح ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ گانا جو ہے نا وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے پانی جو ہے نا وہ زمین سے جو پودا اگتا ہے نا، جیسے پانی جو ہے نا زمین سے سبزیاں اگاتا ہے نا، پودا اگاتا ہے، اسی طرح جو گانا ہے نا وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے، اور میں نے یہ بات محسوس بھی کی ہے، کہ فیس بک چلانا جو ہے نا یہ انسان کی جو صالحیت ہوتی ہے نا اس کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور نفاق پیدا ہونے کا یہی مطلب ہے، یعنی انسان جو ہے نا اندر سے اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے فٹافٹ سے۔ اگر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا گر گڑائیں، بڑا روئیں، اس کے بعد فیس بک چلائیں، تو وہ جو ایک تقوی کی کیفیت تھی نا جو آپ دل کے اندر پا رہے تھے، وہ ساری بڑی جلدی زائل ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی بے برکتی چیزیں ہیں، اور یعنی بڑی آپ کہہ لیں کہ اگر یعنی کہا جائے کہ شریعت میں منحوس چیزیں ہیں تو وہ یہ انہی میں ان چیزوں کا شمار ہے، کہ یہ انسان کے دین کو، انسان کے تقوی اور استقامت کو بہت سخت نقصان پہنچانے والے ہیں۔ انسان کا جو تقوی، للہیت، خشوع اور خشیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے استعمال سے قائم نہیں رہتی، خاص کر وہ لوگ جو بکثرت اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ فیس بک کھولی، فیس بک پر جو آپ نے کوئی دینی پوسٹ کرنی ہے پوسٹ کی، فیس بک بند، بس ایک ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اوپر نیچے چیزیں دیکھ رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، تو یہ بہت مہلک چیز ہے اور انسان کے دین کو بہت خراب کرنے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ غض بصر نہیں ہو سکتا، یہ تو پکی بات ہے، فیس بک چلانے والا کوئی بندہ آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نظریں محفوظ ہیں۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا ہے، کہ یہ جائز ہے نا اگر بعض لوگوں کے لیے، تو قصدن ان کے لیے دیکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز سامنے آ گئی تو وہ اس کو دور کر دیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے، دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے، تو فوراً دور کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو یعنی اس مسئلے میں محتاط ہیں ہی نہیں، یعنی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میری نظر غیر محرم پر پڑ رہی ہے تو میں نے کوئی نظریں آگے پیچھے کرنی ہے، یا میں نے اسکرین کو آگے پیچھے کر دینا ہے، بلکہ یعنی شوق و ذوق سے غیر محرموں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ فیس بک پر یعنی کئی طرح سے، حتیٰ کہ آپ بعض اوقات سرچ بار پر نام سرچ کرتے ہیں کسی کا، تو بجائے اس کے کہ جو آپ کا متعلقہ شخص ہے وہ آئے، نیچے جو تصویریں آتی ہیں بعض اوقات ان میں بڑی بےہودہ بھی کوئی تصویر آ جاتی ہے، بعض اوقات غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، انسان کو کوئی قصد اور نیت نہیں ہوتی۔ تو فیس بک چلانے والا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فیس بک میں چلاؤں گا اور میری نظروں کی حفاظت ہو سکے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے دشمن ہیں نا، آپ کے حاسدین، وہ آپ کی جو ہے نا غلطیاں ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، مطلب آپ نے پوسٹ کیا نا تو وہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے آپ کہاں پوسٹ کر رہے ہیں، کہاں لائک کر رہے ہیں، کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کو موقع ملے گا وہ دو چار اسکرین شاٹ لے لے کر تو پھر آپ کی ساری عزت خاک میں ملانے کی کوشش کریں گے۔ فیس بک کا ایک نقصان ہے، جو ایک نقصان یہ بھی ہے اور یہ بالکل واضح ہے، کہ اس میں جو ہے نا اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک فیس بک پہ سکرولنگ کرتا رہے نا، ویڈیو چلا کے، جو ریلز یا شارٹس وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ سچی بات ہے، یہ اتنی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے، جیسے ہم نے کہا ہے، تقریباً ایک تہائی دنیا یہ استعمال کرتی ہے، اور ایک بندے نے کتنے کتنے ویڈیوز، ریلز وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں۔ اگر ایک ریلز 1 منٹ کی بھی ہو نا تو بھی آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فیس بک پر جو آنے والی ریلز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کب تک دیکھتے جائیں گے، کب تک دیکھتے جائیں گے؟ یہ وقت کا ضیاع ہے، اور صرف وقت کا ضیاع نہیں، یعنی کتنے سارے گناہوں کا یعنی اس میں جو ہے نا اجتماع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں جب آپ ریلز دیکھتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں مطلب نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، موسیقی بھی آ رہی ہے اس میں، مثلا لڑکیاں تو لڑکے دیکھ رہی ہیں، لڑکے ہیں تو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، لڑکیاں تو لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، پھر صرف یعنی کہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، مطلب اس میں یعنی بعض اوقات بڑا حیا باختہ لباس کسی نے پہنا ہوتا ہے، مرد ہے تو ان کی قمیض نہیں ہے، عورتیں ہیں تو انہوں نے بس مخصوص جگہ پر لباس پہنا ہوا ہے، اس قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسی چیزیں نعوذ باللہ جس میں اللہ تعالیٰ کو گالی دی جا رہی ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل بدعت اپنی ترویج کر رہے ہیں، اپنے جو ہے نا گمراہ کن نظریات ان کے نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے فسق و فجور ان چیزوں میں جمع ہو جاتے ہیں وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ اکیلا وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اسی طرح سکرولنگ کرنا ہے، جب انسان سکرولنگ کرتا ہے، جو مختلف قسم کی پوسٹیں سامنے آتی ہیں، بعض اوقات اکثر پوسٹیں وہ بالکل یعنی وقت کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں۔
فیس بک کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ فیس بک کی خاطر انسان جو ہے نا، فیس بک کے پیچھے لگ کے انسان اپنی بیوی اور بچے ان کو بے توجہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے ایک بندہ وہ آدھا گھنٹہ فیس بک تو چلا لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ نماز نہیں سکھا سکتا، اپنے بچوں کو وضو نہیں سکھا سکتا، اپنے بچوں کو بیٹھ کر کوئی ان کو تربیت نہیں کر سکتا، کوئی دعا نہیں سکھا سکتا، کوئی ان کو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا دے، صحابہ کرام کا کوئی صحابہ کرام کی سیرت کا کوئی واقعہ سنا دے، یہ وہ نہیں کرے گا. وہ آدھا گھنٹہ فیس بک چلائی جائے گا، بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہ وہ مطلب کوئی بیوی سے کوئی محبت کے بول بولے، اس سے جو حلال تمتع ہے وہ اس کے ساتھ اٹھائے، اور جو زندگی کی خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو محسوس کرے. ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بس فیس بک میں لگا ہے، بالکل ایک جو ہے نا ایسی زندگی میں جی رہا ہے جو اسکرین کی زندگی. تو بیوی بچوں کی نہ تربیت ہے نہ ان کی طرف توجہ ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو فیس بک کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. یعنی اس لیے نہیں کہ فیس بک پہ لوگوں نے غیر محرم سے تعلقات بنا لیے، یہ بات نہیں ہم کر رہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہان ہے. اس لیے کہ فیس بک پر انہوں نے اتنی توجہ دی کہ بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ فیس بک پر کسی سے مطلب کوئی اس قسم کا اس کا تعلق ہے، بس اس کو شوق ہے فیس بک چلانے کا. جب گھر میں آتا ہے رات کو 10-11 بجے بعد فیس بک چلا رہا ہے. بیوی ٹائم مانگتی ہے، بیوی بچے ٹائم مانگتے ہیں، لیکن نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، نہ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. دونوں اکتا جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مقصد ہے فیس بک کی. پھر فیس بک کے پیچھے لگ کے انسان یعنی علم سے بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بعض لوگ یہ سوچیں گے جی فیس بک سے تو ہم دینی پوسٹیں پڑھتے ہیں. بھائی دینی پوسٹیں جو تم پڑھتے ہو وہ تو بہت چند ایک ہیں، باقی وقت کا ضیاع ہے. اور علم سیکھنے کی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک پوسٹ ادھر سے پڑھ لی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. یہ کوئی علم سیکھنا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو تماشا ہے. یہ کوئی اس کو علم سیکھنا نہیں کہتے. علم کی ایک ترتیب ہے، علم کا ایک منہج ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو طلبۃ العلم ہے، کتنی خواتین ایسی ہیں جو طالبات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن فیس بک نے ان کا جو ہے نا پڑھائی، دین کا علم کو طلب کرنا اور اس میں اتقان اور رسوخ پیدا کرنا، اس سب کا جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا فیس بک نے. اور اپنے دیے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فیس بک سے ہم تو علماء کو پڑھتے ہیں، فلانے کو پڑھتے ہیں، فلانے کو پڑھتے ہیں، ایک پوسٹ اس کی پڑھ لی، 2 اس کی پڑھ لی، 3 اس کی پڑھ لی. تو یہ علم کے ساتھ کھلواڑ ہے. علم کا یہ کوئی منہج نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی علم کا طریقہ ہے.